11ویں شریف کا ختم دلوانا چاہیے. خالص بدعت ہے، کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے. یہ کہاں سے نکالی آپ نے 11ویں شریف؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے ہے. کب پیدا ہوا عبد القادر جیلانی؟ تو نئی شریعت بنے گی. یعنی پتہ نہیں کیا لوگوں نے سوچ رکھا. یہ 11ویں شریف ہے، یہ 12ویں شریف میلاد ہو گیا، اور یہ 10 محرم کے دن ہے، سیاہ کپڑے پہننے ہیں، چارپائیاں بھی الٹی لٹکانی ہیں، اور یہ جناب 22 رجب ہے تو کنڈے پکا کے کھلانے ہیں. انا للہ. یہ شب برات ہے تو حلوہ پوری کھلانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تمام بدعات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ عوام کو کنفیوز کرنے میں بہت اچھے طریقے سے ان کی اپنی چالوں کا استعمال کرتے ہیں. ظاہر بیچاری عوام بھولی بھالی ہوتی ہے، تو ایسے ٹرمز کو یوز کر کے ان کو کنفیوز کرتے ہیں کہ بیچاری عوام کبھی کبھی ان کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور یہ ان لوگوں کی شرارتیں ہوتی ہیں. دیکھیے، لفظ 11ویں شریف ہو یا 12ویں شریف ہو، 10واں ہو، تیجا ہو، چہلم ہو، یہ الفاظ آپ کو حدیث میں نہیں ملیں گے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ عربی الفاظ نہیں ہیں، اور اگر عربی الفاظ ہوں تو بھی ہر چیز آپ کو قرآن اور حدیث میں کلیئرلی نظر نہیں آئیں گے، جبکہ قرآن اور حدیث میں ہر چیز موجود ہے. اس کا انکار نہیں کر سکتے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے حبیب، جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا واضح بیان اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. اس لیے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بھی اظہار ہوتا ہے. خیر، اصل چیز کو ہمیں دیکھنی ہے. ایصال ثواب، یعنی استغفار کر کے یا صدقہ دے کے، حج کر کے، نماز ادا کر کے، روزہ رکھ کر، خیرات کر کر ثواب کو ایصال کرنا، بھیجنا، قرآن شریف کی تلاوت کر کر، ذکر و درود کے ساتھ، کیا یہ جائز ہے؟ تو یقیناً جائز ہے. ایک دو نہیں، کئی احادیث طیبہ موجود ہے کہ ایصال ثواب یہ قرآن کریم کو پڑھ کر کرنا بھی جائز ہے، حج کر کے بھی جائز ہے، نماز روزے کے ساتھ بھی جائز ہے. اب ان احادیثوں کی روشنی میں ایسی مجلس جس کو ایصال ثواب ان ریالٹی کہا جاتا ہے، اس کو الگ الگ نام سے تیجا کر دیا. کیوں؟ تیسرے دن جو ایصال ثواب کی محفل کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے. کیوں؟ مقصد ہے ایصال ثواب. تو ایصال ثواب جب مقصد ہے تو لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں تیسرے دن ہوگا یا 10ویں دن ہوگا یا 40ویں دن ہوگا، تو اس دن زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے، درود و اذکار پڑھ کر ثواب کو ایصال کرے، ہدیہ کرے. کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اصل جو چیز ہے وہ جائز ہے، وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں واضح ہے. اسی طرح جب ایصال ثواب کا تذکرہ رجب کے مہینے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے آتی ہے تو چھٹی کا نام دیتے ہیں، اس لیے کہ رجب کی 6 کو ان کا وصال ہوا تھا. اور 11ویں شریف کا تذکرہ آتا ہے تو 11ویں کا نام اس لیے دیتے ہیں کہ ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ کیے. تو اس نسبت سے 11ویں اور چھٹی اور دیگر نام دیے جاتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا، ابھی دوبارہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ فرض اور واجب ہے کہ آپ یہ کہے کہ ہم نے شریعت کا حصہ بنا لیا ہے یا شریعت میں اضافہ کر دیا ہے. نہیں، اصل چیز ایصال ثواب ہے جو جائز ہے. اور بزرگوں کی طرف ایصال کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ہمارے ثوابوں کے محتاج ہے، بلکہ بزرگوں کی یاد کے بارے میں احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو جمع کر کے 11ویں کے نام پر یا چھٹی کے نام پر محفلیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں جو رحمت کا سبب ہے، درود پاک بھی پڑھتے ہیں رحمت کا سبب ہے، ذکر بھی کرتے ہیں رحمت کا سبب ہے، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں رحمت کا سبب ہے، اور بزرگوں کا نام بھی لیتے ہیں جو کہ رحمت کا سبب ہے. تو ان تمام چیزوں کو ایک محفل میں کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پر
شامل یا اللہ کی رحمت سب پر ہوں اور سب اس سے فیضیاب ہو، اس مقصد سے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں کہ آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ نے کئی اسباب رکھے ہیں، کئی دروازے رکھے ہیں۔ ایک دروازہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا جائے۔ تو اس کو ایسے اعمال کو لے کر یہ کہنا کہ ہم نے شریعت کا حصہ بنا دیا ہے، یہ لوگوں کو کنفیوز کر کے صحیح طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرنا ہے، جو کہ یہ شرارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں سے قوم کی حفاظت فرمائے، آمین۔